صفت و ثنا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے اور وہی جو کچھ انعامات دیتا ہے۔ میرا تعارف ہے مولوی عمر دین ولد حاجی ابراہیم ولد علادین ولد جان محمد۔ یہ ہماری 5 برسوٹ چمبا میں آئی تھی۔ پہلے ہمارا گجرات میں رہنا تھا، پھر پدروا میں آئے، پدروا سے ہم چمبا آ گئے۔ پھر میں نے ایک سائیں تھا، اس سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ بغدادی قاعدہ پڑھاتا تھا، الف زبر آ نوزر نہ آنا، او بے زبر با نوزر نہ بانا، او تے زبر تا نوزر نہ تانا۔ یہ ہماری تعلیم سب سے پہلے تھی۔ اس کے بعد حاجی محمد اسماعیل صاحب جو ساہو والے تھے، ان سے میں نے قرآن پاک تعلیم حاصل کی۔ پھر جب میں 10-12 سال کا ہو گیا تو پھر مجھے ابا جان نے سکول چھوڑا چمبا میں۔ یہاں کوئی رستہ نہیں تھا، گڈی نہیں تھی، کوئی لینی نہیں تھی، دینی نہیں تھی، پیدل چلنا تھا۔ کوئی بندہ آتا تھا، اس کے ساتھ چلے جانا۔ وہاں جا کر سکول میں پڑھے، میں نے 4 جماعت وہاں پڑھی اردو کے۔ اردو چلتا تھا اس وقت، ہر آدمی اردو پڑھتا تھا۔ قانون میں جو کاروبار تھا وہ بھی اردو میں تھا، جو ملازم لوگ تھے وہ بھی اردو پڑھتے تھے، اردو جانتے تھے۔ پھر جب استاد صاحب کے ہم پڑھتے تھے تو میں نے قرآن پاک پڑھ لیا، تو تہوار آ گیا۔ یعنی جیسے یہ عید کی تہوار آتا ہے، اس کو ہم بڑا دن کہتے ہیں۔ اس میں اس زمانہ میں سب سے پہلی چیز کیا پکانے؟ دہی، شکر اور مکے کی روٹی۔ یہ ہماری خاندانی کا ورثہ تھا۔ اسی پر دعا کرانے، یہی لوگوں کو میں آپس میں بانٹنا۔ وہ دہی 3, 4, 5, 10 گھروں میں، چھوڑے آبادی بھی تھوڑی تھی، وہ بانٹنا سارے۔ اس کے بعد میں ایک انگریز ماسٹر تھا، اس کے پاس پڑھتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ اس انگریز کے لڑکے کا نام قاسم تھا، لڑکے کا نام سکینہ تھا۔ ہم کٹھے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کہنے لگا کہ میرے کپڑے خراب ہیں، کون دھوئے گا؟ سب مکر کے میں نے دھوئے۔ وہ کہنے لگا، عمر یار تم اللہ رسول تم بہت اچھا رہے گا۔ اس کے بعد جب تعلیم سے میں نے فارغ ہو کر گھر میں آیا تو یہاں گجر ایک کمیٹی بنی۔ اس میں کہا کہ بھائی لڑکے بلائے کہ جو سب سے فرسٹ اچھا آئے گا اس کو ہم یہاں نوکر رکھیں گے۔ میں آ گیا، دادے نے مجھے بتایا ہوا تھا، یہ گائے بیمار ہو جائے تو کیا دعا دینی؟ اچھا، بھینس بیمار ہو جائے تو کیا دعا دینی؟ وہ میں نے سارا کچھ بتایا۔ اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر تھا بڑا، اس نے کہا کہ اس کا نام نوٹ کرو اور اس کو ڈاکٹر بناؤ۔ میں اس وقت پھر اس زمانے کے حساب سے 20 روپیہ مہینہ لگا دیا میرا۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اندر سے باہر جانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ یہاں سے چمبا تو جیسے دلی ہے، جیسے چمبا تھا، چمبا میں جانا ہی مشکل ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ابا جان میرا کہنے لگا، یہ نہیں کرنی، نوکری نہیں کرنی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ پھر میں گھر میں آیا تو استاد حاجی محمد اسماعیل صاحب نے بلایا، کہا بھائی بچوں کو تعلیم دو۔ اب میں نے بھی وہی تعلیم شروع کی جو استاد صاحب کی تھی۔ 50 کے قریب، 30 کے قریب، 15 کے قریب، 10 کے قریب بچے میرے پاس آتے تھے۔ اور ایک دفعہ جلسہ آیا یہاں تو لال بہادر شاستری اس وقت مکھیہ منتری تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہاں جو عمر دین ہے
हाजी इब्राहिम का लड़का उसको बुला कर लाओ, यहाँ ऊपर जलसा हुआ था पलूर के गांव में, मैं वहीं था। तो कहने लगा भाई आप बहुत अच्छी नज़म पढ़ते हैं, एक शेर सुनाओ। मैंने पहले सबसे तारुफ किया कि आपका आना मुबारक हो तशरीफ़ लाने वाले, आना मुबारक हो तशरीफ़ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हम पलूर के रहने वाले। ओ ताड़ी बुज्जी, बहुत कुछ हो गया। और उस वक़्त आखिर आप और क्या गाना है मोहल्ले, ये झंडा झुलिया ओ लोको झंडा झुलिया पलूर दे हारा झंडा झुलिया, ओ आली शान अफसर आया ओ बहादुर सोना आया। ये मैंने सुनाया तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि इसको मास्टर लगा दो। वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता भी था हिंदी स्कूल में। उसने कहा कोई नहीं लेनी, हमारा अब्बा मुकर गया था। फिर उसके बाद मैंने मदरसा चलाया, सबसे पहले यहीं चलाया, फिर साहू में चलाया उस्ताद का साहब के साथ, हाजी इस्माइल साहब के साथ पढ़ाता था मैं। फिर वो मदरसा चलता था, कभी गुदयाली पढ़ा देते, कभी चंबा पढ़ाते थे, कभी यहाँ पढ़ाता था। क्योंकि मेरा उस्ताद जो इस्माइल साहिब था वो सरफनाब का आलम था। वो मक्का मुआज़मा में 3 साल पढ़ा था, लुधियाने से फारिग था। बाबा गुलाम रसूल उनके उस्ताद जो थे वो बहुत आली शान बुज़ुर्ग दुनिया से गुजरे, उनके वो पढ़े थे। फिर जब मुझे उन्होंने मदरसा चलाना शुरू किया तो कहने लगा है कि मेरी वसीयत है उमर, मैं हाजी हजूर ऐसा करना, हाथ में कलम लेकर घर घर नहीं जाना, जंतर मंतर नहीं करना चेला नहीं बनना। हाँ आगे समझ में मेरे आगे, तो अल्लाह ताला आपको सब कुछ देगा और आगे भी पढ़ाते रहना जहाँ तक आपको खुदा ज़िंदगी देगा। तो उस वक़्त हमारे गुज्जर कौम बड़ी सादी थी, बिल्कुल सादी ज़िंदगी के बसर करते थे। एक कुर्ता पाते थे और थल्ले लंगोटा बनते थे पजामा पजूमा वगैरह कुछ नहीं था, सिर पर कभी टोपी होती थी, वो टोपी लगा लेते थे। और सादे लोग थे, सादा खाना था, सादा ही रहते थे। चंबा शहर के अंदर जब 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जलसा किया और गुजरों को बुलाया, वहाँ खाना बनाया बहुत किस्म किस्म का। तो वहाँ पर मौलाना साहब भी आए हुए थे। तो उस वक़्त कहा कि उमर एक अच्छी नज़म सुना देना, घबराना नहीं। तो मैंने अल्लाह का फजल करम से बहुत अच्छी नात पढ़ी। लास्ट पर मैंने पढ़ा कि रहमत दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, ये है कि कतरा बख्शे मैनू कम हो जावे मेरा। और मुबारक है मुबारक है मुबारक है। तो मेरे भैया आज तो हमारी कौम में बहुत तब्दीली आ गई। आज तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सब तालीम हासिल करके कोई मास्टर बन गया, कोई मौलवी बन गया, कोई मुलाजिम बन गया, कोई दुकान चला ली। वैसे भी रखी हैं कि 2-2 3 दिन, लेकिन वो सिलसिला जो पुराना था वो नहीं रहा। आज नया सिलसिला चला। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में 3-4 तब्दीलियाँ देखी, लेकिन एक तब्दीली जो मैंने अगर लास्ट पर देखनी थी वो ये हड़ताल वाली देखी है। इस वक्त बहुत तंग दस्त हो चुके हैं, मदरसे बंद हैं, मस्जिदें बंद कर दें, मंदिर बंद कर दिए, ना हिंदू ना मुसलमान खुदा का नाम लें, घरों में पढ़ो घरों में मरो वहीं बसो। ऐसी सरकार से रब पनाह दे। इस सरकार को अल्लाह हदायत दे ताकि हमारा सारा कारोबार खुला चले। अरे बीमारी तो उसके हाथ में है खुदा के में, लेकिन हम दिल से ये दुआ करते हैं, तेरा नाम है मौला गफूर रहीम, तेरा नाम है मौला गफूर रहीम, मर्ज़ अल्लाह दुआ का तू ही है हकीम, हमेशा से है और रहेगा कदीम, या अल्लाह तुझे को कहते हैं समीउन अलीम।
تو جب ہم نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں 3 منڈی لگے ہیں۔ داتا جماعت صاحب سائیں راج پورے والا یہ میرٹھ کا رہنے والا تھا، وہاں سے بچے لے کر اپنے کشتواڑ شریف چلا گیا، کشتواڑ شریف سے پیدل بچے لے کر پدری کے راستے آیا اور راج پورے آ کر ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر سے راجا گیا، راجا پوری سنگھ کہ بابا جی بیماری آ گئی اور ایک ہی میرا لڑکا ہے، اب اس کی شادی ہے تو بس وہ ختم ہو جائے گا، ابھی اس میں غیبات آتے ہیں، دیو آتے ہیں وہ۔ ارے چھوڑ بابا جی، دیکھیے یہاں مرد کی منڈی لگے گی تب یہ بیماریاں دور ہو گئیں۔ کہا میں حاضر ہوں، میری منڈی لگا دو، لڑکے کی نہیں لگانی۔ اچھا تیری بھی کیا لگاؤں، لیکن میری ایک شرط ہے تیرے پاس کہ میری جو قبر ہوگی نا اس کے اوپر ڈھول دھماکہ نہ ہو، یاد رکھیے یاد رکھیے، بھنڈارا دینا اس رب کے نام پر دینا، لوگوں کو بچوں کو کھلا دینا۔ اتنی کہہ کر وہ اسے گیا، وہیں سو گیا۔ اب راجا کو ترن آ گیا، راجا بھی بے ہوش ہو گیا، اور بھی تھے ارکان، کیا ہو گیا بابے کو، کیا ہو گیا؟ اتنے میں لڑکی آئی پہلے پانی لے کر، بابا جی اکھے میرے پاؤں میں آ جا، جہاں ہون میں بنی ہوئی ہے قبر۔ لڑکا آ گیا، لکڑی لے گیا، بابا جی سجی طرف آ جا، وہ وہیں سے میں آ گیا۔ یہ 3 جو رائے پورے میں ہے، داتا صاحب کے 2 بچے کا، اب اسی وقت وہ بیماری چمبا سے ختم ہو گئی تھی اور آئندہ بھی ختم بیماری نہیں آئی کوئی بھی، لیکن اب یہ مصیبت آ گئی کہ ہڑتال کی وجہ سے وہاں پر بھی جانا مشکل ہو گیا۔